السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ معلوم کہ آج کی کوئی ایک آدھ اہم خبر بھی ہم آپ کو بتا دیا کرتے ہیں، اور آپ کا فیڈ بیک، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم اکانومی اور فائنانس کے اوپر زیادہ تر دھیان دیتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے وہ ایک خبر چھپی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے کرنسی ڈیلر مافیا کو کہا ہے کہ کیش میں ڈالرز باہر سے لے کے آئیں، چونکہ آئی ایم ایف کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت، اس کی ہدایات کے تحت پاکستان کے اندر انٹر بینک مارکیٹ بھی فری چھوڑ دی گئی ہے اور اوپن مارکیٹ بھی فری چھوڑ دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ڈالر کو اپنا لیول طے کرنے دیجئے، لیکن ہم آئی ایم ایف کو نہیں بتاتے کہ یہاں پہ ڈالر مافیا وجود میں آ چکا ہوا ہے۔ ہم جیسے ہی اس کو فری چھوڑتے ہیں تو بینکرز آئی چندری گڑھ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے چندرے بینکرز، بد دیانت، موٹی گردنوں والے اور موٹی اینکوں والے، وڈے ٹڈوں والے، جن کی ساری اولادیں باہر بھجوائی جا چکی ہیں، وہ بینکر انٹر بینک مارکیٹ کے اندر گند ڈالتے ہیں اور ڈالر کو پھر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اور جواز کیا دیتے ہیں کہ اوپن مارکیٹ کے اندر ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ کے اندر ریٹ بڑھانے والا ایک الگ مافیا بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے، وہ کیسے جانے دیں گے اس کو منافع لیے بغیر؟ تو وہ وہاں پہ اور مزید ڈالر بائی کر لیتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ کے اندر تو کوئی بھی ڈالر بائی کر سکتا ہے، بائی کر لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ اوپن مارکیٹ میں شارٹیج پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ ڈالر اوپر اٹھتا ہے، تو بینکر جو ہیں وہ موٹے بینکر، موٹے ٹڈوں والے، باہر بھیجی گئی اولادوں والے، وہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ شور مچا دیتے ہیں، وہ دیکھیں اوپن مارکیٹ میں بڑھ گیا تو انٹر بینک کے اندر بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو 186 پہ ڈالر دوبارہ پہنچ گیا، 10 روپے اس کی قیمت میں۔ اب تک آئی ایم ایف کے ساتھ 30 کو جو ہو گئی تھی معاہدہ ہو گیا تھا، اس کے بعد اب جو 26 دن ہیں ان میں 10 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو گورنر اسٹیٹ بینک صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کرنسی ڈیلرز کو کہ آپ باہر سے کیش ڈالر منگوائیں اور اوپن مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری کریں۔ جب اوپن مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی تو ڈالر واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ڈرامہ ہو کس لیے رہا ہے؟ یہ کر کون رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ کرنے کا الزام ان کے اوپر ہے جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد حافظ صاحب نے اپنے سیدھے ہاتھ بٹھا کے خاموش پیغام دیا تھا۔ یہاں پہ تو خاموش پیغام ہی ختم نہیں نہ ہوتے بھی۔ ایک عمر تا بندیال صاحب نے خاموش پیغام دیا، مظاہر علی اکبر کو ساتھ بٹھا کے سیدھے ہاتھ پہ بٹھا کے انہوں نے بھی خاموش پیغام دیا، تو حافظ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب نے بھی ایک خاموش پیغام دیا باجوہ صاحب کو رائٹ ہینڈ پہ بٹھا کے۔ تو الزام، میں اوپن مارکیٹ کے اندر جو آواز لگ رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھے شیخ صاحب جو ہیں شادمان والے وہ نہ بتاتے ہیں تو میں نے کہنا تھا ایویں ہی ہے۔ میں کوئی ایک دو پھڑیوں سے یہ میں نے بات سنی تو میں نے کہا یہ پھڑیے جو ہے نا چھوڑتے بھی ہیں، تو اور ویسے بھی ان میں سے بیشتر یوتھیے ہیں، تو چھڑو پڑے انہیں دی گل تے کی اعتبار کرنا۔ اب شیخ صاحب نے بتایا ہے تو مجھے یاد آیا کہ یار یہ بات تو کسی اور نے بھی مجھے بتائی تھی۔ تو بھائی جان جو بات کا اضافہ عقل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جن کے ڈالرز مالٹا کے اندر انویسٹ ہوئے تھے، اور مالٹا سکینڈل اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر پڑی ہوئی ہے، ایک فائل ہے کہ مالٹا سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری بہت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو احمد نورانی صاحب ہیں انہوں نے خبر دی کہ مالٹا کی نیشنلٹی جو ہے وہ صابر مٹھو صاحب نے لی تھی۔ احمد نورانی کی خبر ہے، مینوں کچھ نہیں کہنا تسی، احمد نورانی صاحب کی خبر ہے سر کہ کس طرح مالٹا کی نیشنلٹی لی ہے، وہ کس کے عزیز ہیں، تو وہ جس کو بٹھا کے خاموش پیغام دیا گیا۔ تو مارکیٹ میں ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ڈالر نیچے اوپن مارکیٹ کے اندر نہیں آنے دیا جا رہا، کیونکہ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور ان کو لاسز ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ تو ڈالر واپس نہیں آنے دیں گے۔ اب پتہ نہیں، ہم نے اسٹیٹ بینک کی خبر اور مارکیٹ کی خبر دونوں کو مکس کر کے آپ کو ہمیں مسالہ چکھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی آج کے فیڈ بیک کی طرف چلتے ہیں، ایک کو خبر کافی نہیں، آج کے فیڈ بیک کی طرف چلتے ہیں۔ اور آج کا پہلا پیغام 15 جولائی کا میسج آج ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ جو اس سے پہلے میسج بھیج چکے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کا جواب دیا جا چکا ہے، یا پھر ان کا سوال ایسا ہوگا کہ اس کا جواب ضروری نہیں ہوگا، یا تیسرے نمبر پہ وہ اپنا سوال دہرا دیں۔
السلام علیکم دادا جی، میں محمد زبیر بات کر رہا ہوں جہلم سے. دادا جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آنے والا یہ جو ٹائم ہے، جو ہمیں لیز آف لائف ملی ہے 9 مہینے کی، اس کے اندر وہ کون سے میجر سیکٹرز ہوں گے پی ایس ایکس پہ کہ جو سب سے اچھا پرفارم کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ حکومت کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ کو سیکٹر کا پتہ چل جائے گا. ہاں اپنے حافظ صاحب جڑے نے وہ کی کرتے پھر رہے ہیں، وہ حال چلاتے پھرتے ہیں زراعت. ٹھیک ہے، پہلا کام زراعت میں حال چلاتے پھر رہے ہیں، تو زراعت کے متعلق جتنے بھی ہوں گے، ٹریکٹر والی کمپنیاں ہوں گی، کھاد والی کمپنیاں ہوں گی، یا اس کی پروڈکٹ کو استعمال کرنے والی کمپنیاں ہوں گی، ان تمام کمپنیوں کے اندر آپ پرائز آئے گا. لوکل آپ کو کاٹن مل جاتی ہے، آپ امپورٹڈ کاٹن جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں، تو فرق تو ہے نا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک تو یہ سیکٹر ریوائول کرے گا. ٹھیک ہے، اور زراعت اٹھتی ہے تو سارے سیکٹرز کو ہی اٹھا دیتی ہے. لیکن زراعت یا زراعت سے ریلیٹڈ سیکٹر، مطلب زراعت اٹھے گی، لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے، تو سب سے پہلے لوگ بلا کیا کام کرتے ہیں؟ گھر بنانے کا. ٹھیک ہے نا. تو پراپرٹی کے ریلیٹڈ تھوڑا سا اس میں بوم آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو پراپرٹی کے ریلیٹڈ کون سے سیکٹر ہیں؟ پراپرٹی کے ریلیٹڈ جو ہے سیمنٹ ہے، سٹیل ہے، ان کے اندر آئے گا، تیزی آئے گی. تو یہ 4-5 شعبے میں بول گیا، بس ان کو غور کر لیجیے. ٹھیک ہے، اگلا سوال جی. ہلو، السلام علیکم رضی ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ سر میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ کینیڈا کا بہت چرچا ہے. مجھے اس کے لیے کوئی اگر مل جائے کوئی ایجنٹ کا نمبر یا کوئی کسی ایجنسی کا، تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں اور مجھے اس کا لازمی کوئی نہ کوئی حل بتا دیجیے گا میرے. اس طرح تو نہیں ہوتا سر. آپ اپنے پیسے بھی گمائیں گے، وقت بھی ضائع کریں گے، بیوقوف بھی بنیں گے. ٹھیک ہے نا. کینیڈا آپ ایسے جا کے کہیں گے نا، اور وہ بڑا خوش ہوگا جس کو جا کے کہیں گے نا. وہ آپ سے پیسے لے گا یا کھا جائے گا. اگر آپ بہت پریشر ڈلوا لیں گے آپ کو واپس کر دے گا. ٹھیک ہے نا. بھائی جان ایسے ہو ہی نہیں سکتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، آپ کی بیگم کیا کرتی ہے، آپ جو ہے آپ کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کی بیگم کوالیفائی کرتی ہے، یا آپ کا کوئی بچہ کوالیفائی کرتا ہے. جو بھی کوالیفائی کرتا ہے اس کو اپلائی کروانا پڑے گا، اس کے کاغذات سارے، اور پھر باقیوں کے کاغذات بنانا پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو جو ہے وہ مطلب کہ ہم تو پھر اسی شکل میں کچھ کہنے کے قابل ہوں گے نا. اس طرح نہیں بات ہے، میں کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے، بڑی معذرت جناب. اچھا، یہ کوئی ہمارے دادا پوتا شو کے اوپر تبصرہ نگاری فرما رہے ہیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی دادا، امید آپ خیریت سے ہوں گے. میں نومی بات کر رہا ہوں. رضی دادا، میں آپ کے جو ہے وہ ولاگ بہت اہتمام سے دیکھتا ہوں اور بہت توجہ سے پڑھتا بھی ہوں، جہاں پہ کیپشن وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تھمبنیل لکھے ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کا اسکرین شاٹ لیا ہے سر. یہ اس میں آپ کا جو ایڈیٹر ہے، جو کمپوزر ہے، جو اردو کمپوزنگ کرتا ہے، برائے مہربانی اس کو گزارش پیش کر دیں ہماری طرف سے کہ بھائی ایک دفعہ اپنے لکھے ہوئے کو خود پڑھ بھی لیا کرو. اپلوڈ کرنے سے پہلے کم از کم اس کو خود پڑھ لے یا کسی پڑھے لکھے آدمی کو دکھا لے. اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یوکرین اور روس کی جنگ. اب جنگ جو ہے آپ کو اگر آپ سمجھیں اردو میں کس کو کہتے ہیں، تو اور بہرحال جنگ ایک جگہ کا نام تو ہے ہی، لیکن اردو میں کس کو کہتے ہیں یہ بہت ہی اس طرح کی غلطی جو ہے نا، وہ آپ جیسا آدمی جو کہ اصلاح احوال کا علم بردار ہو اور جس کو اتنی دنیا فالو کرتی ہے، چاہتی ہے، محبت کرتی ہے. ہم تو آپ کے عاشق ہیں، لیکن جب ہم اپنے معشوق جی میں نے آپ کے میسیجز جو ہے نا وہ دونوں وہ شامل بھی کر دیے ہیں، اور یقیناً جو لوگ یہ پروگرام بناتے ہیں اور یہ والی حماقتیں فرماتے ہیں وہ سن بھی لیں گے. تو میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا، میرے تو کہے پہ بھی نہیں وہ مانتے. ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائے. اس میں جاب کے سلسلے میں بات کرنی تھی باہر کے لیے نا. ابھی وہ کینیڈا کے بھی کھلی ہوئی ہے امیگریشن، اس کا سنیریو کیا ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ کیسے اپلائی ہو رہا ہے؟
भाई पूछ रहे थे वो सारी डिटेल है, उसके अलावा कोई और हो, गल्फ में हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 4 इयर्स, 3 इयर्स डिप्लोमा अलग है इंस्ट्रूमेंटेशन का, वो 2018 में कंप्लीट हुई। दुबई का भी एक्सपीरियंस है, इधर का भी है। चलें, आपकी आवाज़ तो हमें नहीं पहुंची, आपको किसी ने नंबर दिया है, आपने हमें फ़ोन कर दिया है, और आपके पास कोई 3 साल का डिप्लोमा भी है, कोई 4 साल की डिग्री भी है, और आपने दुबई में काम भी किया हुआ है, आप जॉब भी करना चाहते हैं, आप कनाडा में भी जाना चाहते हैं, और मतलब कि कोई कारोबार करने के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? पहले आप ख़ुद अपनी यकसुई जो है वो अख्तियार करें। क्या आपके पास 2-2.5 करोड़ रुपया होगा कि आप कनाडा के लिए जाने का पूरा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर पाएँ? भाई अगर आप मुफ्त भी चले जाते हैं तो फिर भी आपको वहाँ पे 6 माह के लिए या साल के लिए अपना रहने का जो ख़र्चा है वो तो दिखाना है ना कागज़ात के अंदर, तो उसके लिए तो पैसे दरकार होंगे, तो वो आप कहाँ से जनरेट करेंगे? ठीक है ना। तो एक जनरल डिस्कशन जो है उसके मुतकाज़ी है, इसलिए जो है वो मतलब कि आप कोई अपना सवाल फॉर्मुलेट नहीं कर पाए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप अपने मकासद को फॉर्मुलेट नहीं कर पाए। और बदकिस्मती है हमारी तालीम की कि हमारे अक्सर लोगों को अपनी बात कहना नहीं आती, अपनी बात को फॉर्मुलेट करना नहीं आता। अच्छा फ़िक्रा एक अच्छे और सेहतमंद ज़हन की निशानदेही करता है। एक अच्छा फ़िक्रा अल्फाज पे मुश्तमिल फ़िक्रा होता है ना, तो अच्छा फ़िक्रा जो होता है एक अच्छे ज़हन की निशानदेही करता है। तो आप अपना फ़िक्रा ही नहीं हमें बता पाए कि आप करना क्या चाह रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। इस उम्र में आप किस उम्र में हैं? जो दवाई 18 साल के बच्चे को दी जाती है वो 38 साल के बच्चों को नहीं दी जा सकती, और 58 साल के बच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं दी जा सकती। तो आपने ना कोई उम्र बताई है, ना कोई अपना स्टेटस बताया है, ना अब क्या करना चाह रहे हैं वो बताया है। तो मैं को फॉल ही कड्डा फिर हैं पिंकी पीरनी वाली मेरे को की ना डिप्टी डायरेक्टर हदायतुल्ला पीछे बैठा मैंने दसन दिया है कि वो दसते कि जनाब ये साहब ऐसा कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा डिटेल बताने का तरीका सीखें भाई, अपना मकसद बयान करने का ज़िंदगी में अब तो सीख लें तरीक़ाकार कि आप करना क्या चाह रहे हैं। और थोड़ा सा ऊँची बोलिया करो, मेरे कान पता नहीं मेरे कान रह गए हैं या आप बड़ी आहिस्तगी से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुबशिर बात कर रहा हूँ कसूर से। बेसिकली मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और आपका शो तकरीबन कोई 2011 बल्कि 2013 से मुतवातर सुन रहा हूँ। तो इस शो ने मुझे अच्छी खासी जो है वो इस बात की तहरीक मेरे दिल में पैदा की कि मैं भी, जैसे आप फरमाते रहते हैं कि जो बंदा जिस कैपेसिटी को लर्न कर सकता है उसको चाहिए कि वो करे। तो चूँकि मैं कोई महारत तो नहीं सीख सकता था, लिहाजा मैंने स्टडी के ऊपर अपना फोकस किया और आपकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019 में मास्टर्स किया फ़िलासफ़ी में। यही मेरा आगे जाकर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसके अंदर ही। उसके बाद जो है वो 4 साल का स्टडी के अंदर गैप आया और वो भी बड़ा एक तरह से बदतरीन सा दौर था। और उस दौर से निपटने के लिए भी आपके वीलॉग्स और आपके जो आप ये समझिए कि जो शोज़ हैं दादा पता शोज़ वो सुनते रहे और बड़ी एक दिल को ढारस बनती रही। इंसान को बाज़ औक़ात पता नहीं चलता इस बात का कि वो अपनी बातों से एक अब नामालूम यानी जिसको उसका ख़ुद भी पता ना हो उसकी कभी कभार ढारस भी बंधा रहा होता है और कभी कभार उसको अंदर अंदर से डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है। तो आपने हमारी ढारस बंधाई है हर मुश्किल के अंदर। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी जो है वो हालात स्टेबल हुए तो मैंने एमफिल के अंदर भी एडमिशन ले लिया है पंजाब यूनिवर्सिटी में। अब मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से बाहर अप्लाई करूँ फ़ॉरेन स्कॉलरशिप पे। मतलब मास्टर्स के अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट ही था, लेकिन आपको पता है कि वो HEC के रूल के अकॉर्डिंगली जो बंदा चाहे टॉप पोजीशन पर भी हो लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के अंदर भी उसके 70 से कम मार्क्स हों तो वो गोल्ड मेडल के लिए क्वालिफाई नहीं करता। तो लॉजिक जो कि प्योर मैथमेटिक्स का सा ही एक तरह से सब्जेक्ट था जिसकी वजह से उसमें जो है वो 70 से ऊपर मार्क्स नहीं आ सके थे, इस वजह से मुझे गोल्ड मेडल मिल नहीं सका। तो अब जो है वो इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि दोबारा फिर से टॉप करूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि फ़ॉरेन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करूं। तो क्या कोई डिसेबल्स के लिए ऐसा कोई सिलसिला है जो HEC की तरफ से हो या कोई फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हो, क्योंकि आपकी इसके ऊपर गहरी नज़र है, तो इस एतबार से ज़रा तफसील से रहनुमाई फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे देखें HEC की तरफ से तो नहीं है, उसके लिए सबके लिए ग्राउंड बराबर है, ठीक है।
اب آپ نے ماسٹر کر لیا، اب آپ نے جانا پی ایچ ڈی کے لیے. پی ایچ ڈی کے لیے چلتا ہے آپ کا سناپسس، اور سناپسس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ پرپوزل جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ پرپوزل آپ تیکھی قسم کی لکھیں. ٹھیک ہے، اور ریسرچ پرپوزل لکھنے اور پھر اس کے بعد کوئی بندہ ہائر کریں، اور دنیا کی جتنی یونیورسٹیوں کے آپ کو نام یاد ہیں کچھ ہم سے بھی منگوا لیں. ان کے اندر فلاسفی کے جو لوگ ہیں یا ڈینز ہیں فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے، ان کو بھجوانا شروع کر دیں. تائیوان، چائنا تو لے کے جناب لٹوانیا تک تے اسٹونیا تک سب کو بھجوا دیں. نارملی ان یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی اسکالرشپ کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور اگر کہیں سے آپ کو اسی طرح کوئی ڈین صاحب پک کر لیں گے، آپ کے ریسرچ پرپوزل اگر ان کو ہٹ کر جاتی ہے، اپیل کر جاتی ہے، تو آپ کو پک کر لیں گے، سارا کچھ آپ کا اسپانسر کروا دیں گے یونیورسٹی سے. پاکستان کی یونیورسٹیوں میں فزیکلی ڈسیبلڈ اور یہ جو ویژولی امپیئرڈ بچے جو ہیں، نابینا بھی، اور جسے کہنا چاہیے، میرا دل نہیں کرتا کہنے کو، مطلب اپاہج، معذور یا لنگڑے کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ کسی طور پہ جسمانی طور پہ کسی خصوصیت کی جن میں کمی ہے، کسی صلاحیت کی. ان دونوں کے لیے دنیا نے ایسے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے، اور بریل سے لے کے، اور اب تو انہوں نے وہ اینک تک بنا دی ہے کہ جو آپ لگاتے ہیں تو وہ اینک جو ہے وہ آپ کو سامنے سے پڑھ کے سنانا شروع کر دیتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کتاب سامنے آپ کی پڑھی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بہت آگے چلی گئی ہے. آپ کو لازمی باہر جانا چاہیے پڑھنے کے لیے، تاکہ وہ جو انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں انسانوں کے لیے اس دنیا کے اندر، ان کو فار نے. ہم نے تو اپنے نابینا حضرات کے ساتھ بڑا رحم کریں تو ان کے گلے کے اندر ہم جو ہے وہ ایک چولا ڈال کے ان کو چوک میں کھڑا کراتے ہیں کہ یہ مانگ کے اپنے لیے بھی لے آئے گا، شام کو ہمارے لیے بھی لے آئے گا، یا اس کو جا کے مدرسے میں جمع کرواتے ہیں، کہتے قرآن پاک حفظ کر لے گا تو کسی نہ کسی مسجد دے وچ جا کے تے مولوی لگ جائے گا. وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ کافر ہیں نا، اس لیے وہ ایسا نہیں کرتے. وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آپ ایک نئی دنیا میں جائیں گے، آپ وہاں پہ جائیں گے، اور بڑا انکریج کرتے ہیں ایسے بچوں کو، آپ کے طرح کے بچوں کو، اگر وہ آگے پڑھنا چاہیں تو، آگے کوئی بھی کام کرنا چاہیں، آپ کو اپلائی کرنا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے، ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے. آپ جو ہے وہ مجھے اپنا ای میل بھیجیں گے، میں اس ای میل کے اوپر آپ کو جتنی بھی یونیورسٹیاں جہاں پہ پاکستانی کوالیفائی کرتے ہیں ان کی لسٹ بھجوا دوں گا. اگلا طریقہ آپ نے وہی ڈھونڈنا ہے کہ اس یونیورسٹی میں جا کے اس کا فلاسفی ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنا ہے، اور اس فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نے پھر اس کے ڈین کا ایڈریس نکالنا ہے اور اس کو ای میل ڈال دینی ہے کہ جی میں جی اس کے اوپر نا آپ کی زیر سایہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے موقع فراہم کیا جائے. اور وہ ڈال کے بھول جانا ہے. 200, 250, 300, 400, 1400, 1500 جتنے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے وہ آپ نے ای میل ایڈریس اس طرح بھجوا دینا ہے. تو دیکھیں رپلائی تو آئے گا، ایک سے زائد جگہوں سے آئے گا آپ کو، پھر آپ کو چوائس کرنا مشکل ہوگا، لیکن وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے اندر ہمارے نابینا جو ہیں حضرات ان کے لیے الگ سے رستے، الگ سے سیٹیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر، بس سٹینڈوں کے اوپر، کسی دفتر میں چلے جائیں وہاں پہ، ہر جگہ پہ ان کو امتیازی اور بہتر سلوک آفر کیا جاتا ہے. آپ کو ضرور جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا ایم فل پہلے مکمل کر لیں، پی ایچ ڈی کے لیے جائیں، اور زندگی جو ہے وہ عیاشی ہوگی. اور اب تو وہ اینک بھی آ گئی ہے نا جو لگانے سے آپ کو وہ ڈائریکٹ وہ تجربے ہو رہے ہیں اس کے، وہ آپ کی یہاں پہ وہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، بس باہر سے لگنے سے ہی کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے اس اینک سے، آپ کے دماغ کے اندر وہ تصویر آنا شروع ہو جاتی ہے جو بنیادی طور پہ آپ کی آنکھ آپ کو نہیں دکھا پا رہی ہوتی. تو بہت ساری ریسرچز ہیں، خاص طور پہ اسرائیل میں بہت ساری ہو رہی ہیں، تو آپ بھی جائیں وہاں پہ اور اس کو انجوائے کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.